लोग सीमा को कहते हैं, सीमा आप आम सी क्यों लगती हो, आप में बिल्कुल गरूर नहीं है। मैं कहती हूँ मैं आम सी हूं, मैं किस बात का गुरूर करूं, मैं भी आप जैसी आम सी हूं। और जनाब आप आम जैसी भी आम नहीं हो, आप घटिया हो, आप भागी भी एक औरत हो। और इस उम्र में लोग जो है ना, या तो मस्जिद का रुख करते हैं, और अगर हिंदू हो तो वो मंदिर का रुख करते हैं, ईसाई हो तो चर्च का रुख करते हैं। लेकिन ये पहली औरत देखी है जो इस उम्र के अंदर बच्चे पैदा कर रही है, आशिकी माशूकियां कर रही है, और ऊपर से बैठ के लोगों को कह रही है कि मुझे लोग कहते हैं कि आप में गरूर क्यों नहीं है, आपने बड़ा अच्छा काम किया है और आपको अवार्ड देना चाहिए, ऑस्कर अवार्ड में आपका नाम नॉमिनेट करना चाहिए। कि जनाब आप जो है ना वो इस उम्र में भागो, और भागने के बाद जो है वो वीडियोस बना बनाकर कौम की बच्चियों को खराब करो, और उनको ये पैगाम दो कि आप ये काम करें, और इस काम से आप लोगों को जो तकलीफ पहुंचाएंगे ना वो हमेशा याद रखी जाएगी। मैं ना हमारा फैमिली चैनल है, हमारे साथ बहुत सारी फैमिलीज हमारे चैनल को देखती हैं, वरना इतनी गंदी गालियां देने को दिल करता है ऐसे लोगों को कि इन्हें शर्म नहीं है कि ऐसे मीडिया के आगे बैठकर जो है वो धड़ल्ले से फख्र से बताया जा रहा है न जाने कौन सा अच्छा काम करके हैं। अगर ये थोड़े बहुत भी आपको पसंद कर रहे हैं ना, ये आपको पता नहीं है उसके पीछे एक बहुत बड़ी बेवकूफी चलती है। उस बेवकूफी का नाम कहते हैं कि मजहब की आड़ में गलत को भी सही बोल देना। वो चंद बेवकूफ समझ रहे हैं कि ये जो औरत कर रही है ये ठीक कर रही है। उनको ये नहीं पता कि ये कितना गलत मैसेज जा रहा है कि वो मर्द जो बाहर कमाने जाते हैं वो किस यकीन पर अपनी औरत को छोड़ के जाएंगे। मैं गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल सही बात है। वो उन्होंने कहना है कि यार ऐसा ना हो कि हम घर लौटे या हम मुल्क वापस लौटे तो हमारी बीवी किसी और के साथ भाग जाए। तो ऐसे लोग जो माशरे को ये पैगाम दे रहे, सर्दी ज्यादा इसलिए ये लेटे हुए हैं मेरे कैमरामैन, तो हमने सोचा कि चले आपसे गेट टुगेदर कुछ गुफ्तगू कर लें। तो ऐसे लोग जो माशरे के अंदर ये पैगाम दे रहे हैं या उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें ये पता नहीं चल रहा कि ये पैगाम हमारी बहन बेटियों के पास जो जा रहा है वो क्या सीखेंगे। उन्होंने कहना कि ऐसा काम करो तो हमें बड़ी इज्जत मिलेगी और लोग हमें बड़ा पसंद करेंगे। अच्छा, ये अगर जो लोग पसंद कर रहे हैं अगर उनसे पूछा जाए, अगर उनके घर में उनकी माँ बहन ये हरकत कर ले तो क्या तब भी वो ऐसे सपोर्ट करेंगे? नहीं, तब उन्हें गुस्सा आएगा। तो जनाब इंसानियत का तवाज़ुन तो कम से कम बरकरार रखा जाए ना। कम से कम ये तो समझा जाए कि ठीक है आपको सीमा से दिलचस्पी है तो सीमा के जितने सच मुंह से निकले हुए उस पर ही बोल दें। वो सच कौन से कि भले हैदर बच्चे लेना चाहे ले जाए, मैं भारत में रहूंगी। जब हैदर बच्चों को तकाजा करता है कि सीमा भाड़ में जाए तो कहती है बच्चे मेरी जान है, मैं बच्चों की जान हूं, मैं एक पल नहीं रह सकती, मैं बच्चे नहीं दूंगी। उसके बाद आप ये अंदाजा लगाइए कि मोदी जी और योगी जी की इतनी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। शाह साहब वो आजकल कहती है कि मैं तो पाकिस्तान में भी अपने घर में तस्वीर लगा के बैठी। अच्छा हाँ, एक फेयर सच जो हम भी बोलते हैं, ये बात उसने किसी हद तक सही कही और इसी पॉइंट को उसने बिहाव बनाया कि देखें काम वो जो दुश्मन अच्छा करे ना उसकी भी तारीफ की जाए। आपके प्राइम मिनिस्टर ने नो डाउट हिंदुस्तान में काम किया है और हिंदुस्तान की आवाम को फैसिलिटेट किया है, कोई दोहराई कोई इसमें जलन वाली बात नहीं, और हम जलते भी नहीं है, बल्कि हम आपस में बैठ के भी मिसाल देते हैं कि कुछ भी सही नरेंद्र मोदी ने अपनी कौम को फैसिलिटेट किया है, उसने आवाम के लिए आसानियां पैदा की हैं, उसने आवाम को सहूलत दी है, उसने वहां पर रोजगार मुहैया किया है, अपने मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर गया, हत्ता के चांद पे ले गया, बुलेट ट्रेनें चला दी हैं। तो मानने वाली बात है कि वो अच्छा इकदाम है और उसको हम भी तस्लीम कर रहे हैं, और हम आपस में भी बैठ के अगर 10 लोग भी हों तो हम इस चीज को मानते हैं कि कुछ भी सही नरेंद्र मोदी ने अपने मुल्क को आगे ले गया। लेकिन इसमें यह झूठ है कि मैं कहूं मैंने तस्वीर नरेंद्र मोदी की अपने घर में लगा दी है। नहीं जी, ऐसा नहीं है, ये झूठ है और ये सफेद झूठ है। तो ये जो इसने झूठ बोला कि मेरे घर में भी तस्वीर लगी हुई थी और लोग, तो फिर जब ये भागी तो वो तस्वीर के साथ लेके भाग गई थी, तस्वीर तो मिलनी चाहिए थी ना। सब झूठ बुनियाद पर एक खेल बनाया जा रहा है और इसके भैया का तो खेल तकरीबन खत्म होने पे ये आप सभी सुन रहे हैं, लाइसेंस कैंसिल का जो चल रहा है आप भी देख रहे हैं यार। मतलब इस हद तक ये झूठी किस तरह से झूठ बोल सकती है, मेरी समझ में नहीं आता कि इतना झूठ पेट भर के ये औरत बोले जा रही है और इसको इतना कंट्रोवर्सी के दरमियान लोगों की लान तान का सामना रहा है। लेकिन ये इतनी ढीठ है कि ये इस कॉन्फिडेंस से कैमरे के आगे के बैठती है कि हमें शर्मिंदगी होने लग जाती है कि यार कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है, किसी में तो इज्जत नफ्स होगी ना। अच्छा, दूसरे पहलू में
اگر ہم انسانیت کی بات کریں, آپ بھلے سپورٹ کریں, یہ ان لوگوں کے نام پر پیغام ہے جو سیما کو سپورٹ کریں. آپ سپورٹ کریں, آپ پیار کریں, آپ اسے وہاں رکھ بھی لیں, لیکن انسانیت کے ناطے آپ یہ تو سوچ سکتے ہیں نا کہ یار چھوٹے بچے ہیں, یہ بدکار, یہ بیکار عورت, یہ شادی کے درمیان مردوں سے تعلق رکھنے والی, یہ بنا شادی کے رہنے والی, یہ کل بچوں کو کیا دے گی؟ اتنی تو انسانیت اپنے اندر پیدا کر لی جائے نا, اتنا تو درد دل رکھ لیا جائے کہ ان 4 بچوں کی زندگیاں داؤ پہ لگا دے گی. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھے بتائیے کہ جب سے حیدر علی پاکستان نہیں آیا تھا تو یہ ویڈیوز ہی نہیں لگاتی تھی, اس کو ناچ گانے سے فرصت نہیں تھی, لیکن جیسے حیدر علی پاکستان آتا ہے یہ بچوں کی ویڈیوز لگانا شروع کر دیتی ہے. اتنا تو ہم سب جانتے ہیں نا. اور یہ سچن نے بچوں کے لیے گفٹ لیا, آج پرانا دور تھوڑی ہے بھائی, ڈیجیٹل دور ہے کہ مجھے پتا نہیں ہے, اور وہ ایک ویلوگ بنایا جا رہا ہے, ہمیں پتا نہیں کہ سب اسکرپٹڈ ہے. ہم لوگ کام کرتے ہیں, ہمیں اندازہ کیا اسکرپٹ ہے اور کیا ایسا ہے کہ جس کے اندر بندہ کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا. تو جناب ان 4 بچوں کے فیوچر کے لیے آپ لوگ خود سوچیں, آپ لوگ خود اس بات کا احساس کریں کہ وہ جو 4 بچے ہیں ان بچوں کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی, کل ان کا فیوچر کس طریقے کا ہوگا جب وہ دیکھیں گے. دیکھیں معاشرے سے کچھ بھی نہیں چھپتا. ایک بھگوڑی ماں جو اس عمر میں بھاگی, کل بچوں کو جب یہ پتا چلے گا تو کہ یہ بیٹیاں یہ قدم نہیں اٹھائیں گی. بیٹیاں کسی کی بھی ہوں, چاہے وہ ہندو کی ہوں, چاہے وہ کسی مسلمان کے بچے ہوں, بچے بچے ہی ہوتے ہیں. ان کو یہ جبرن جو کچھ کروا رہی ہے یہ کسی بھی طور پر کسی بھی معاشرے کو, سمجھدار معاشرے کو زیب نہیں دیتا. ہم بھی یہی بات کہتے ہیں, آپ سیما کو رکھیے, ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے. اور مذہب چننا ہر ایک شخص کا ذاتی اختیار اللہ نے دی ہے, کسی کے اوپر کوئی جبر نہیں ہے کہ زبردستی اس سے کچھ کروائے, وہ اس کی ذاتی چوائس ہے, وہ جو کرنا چاہے. لیکن بطور انسانیت ہمیں اتنا تو سوچنا چاہیے نا کہ ہم بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکیں. آپ لوگ جو سپورٹ کریں ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ سپورٹ کریں, لیکن آپ کم سے کم یہ سمجھ لیجئے کہ ان بچوں کے لیے آپ یہ آواز اٹھا سکتے ہیں کہ وی سپورٹ ٹو سیما, بٹ آپ یہ بچے حیدر علی کو واپس کر دیں. دیکھیں آپ جب یہ تقاضا کریں گے نا, آپ میری بات پیپر پہ لکھ لیں, اس دن یہ چھلانگ مار دے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کو یہ ڈر ہے کہ بچے اگر ہاتھ سے گئے نا تو میں جیل میں جاؤں گی. ابھی تو یہ دعوے کیے جاتے ہیں کہ میرا سب کچھ ہے, میں مروں گی بھی یہاں, اور دوسری طرف اس کا آپ تھریڈ دیکھ لیں, بچوں کے لیے کہتی ہے اگر مجھے یہاں سے نکالا میں بچوں کو بھی مار دوں گی. بھائی بچوں کا کیا قصور ہے؟ بچوں کو تو انڈینز بھی کچھ نہیں کہہ رہے, آپ کو بھی نہیں کہہ رہے, لیکن اگر یہ بچے مثالیں مر بھی جاتے تو کہ انڈینز اس کو نہیں رکھیں گے؟ بالکل رکھیں گے. تو لیکن یہ تھریڈ کر رہی ہے, بلیک میل کر رہی ہے. میں تمام لوگوں کو, دیکھنے والوں کو یہی کہتا ہوں, تھوڑا سا سمجھداری کا مظاہرہ کریں اور اسٹینڈ اپ کریں. یار آپ کھڑے ہو جائیں حیدر علی کی سپورٹ میں. وہ بندہ اپنا روزگار, اپنا سب کچھ چھوڑ کے پاکستان آیا اور بار بار وہ ہندوستانیوں سے اپیل کر رہا ہے اور بھرپور کوششیں کر رہا ہے کہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ حکومت وہاں پر نوٹس لے, اسے بلوائے, اور وہاں پر بلوانے کے بعد اسے سیکیورٹی دے کر عدالت کے اندر جب ان کو روبرو کھڑا کیا جائے گا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اگر یہ کہتی ہے 4 سال پہلے میری طلاق ہوئی, بہت سارے قانونی طریقہ کار تھے, اور یہ جو جھوٹ بولتی ہے پاکستان میں عورت کی کوئی عزت نہیں, جناب کورٹیں کھلی ہوئی ہیں, آپ کسی بھی اپنے رشتہ دار کو فون کر کے پوچھ لیں, عورت کا کیس یہاں بڑا مضبوط ہوتا ہے. یہاں ایک مرد کی سنی نہیں جاتی, پولیس والا وہ عورت کے کہنے میں مارتا ہوا لے کے جاتا تھانے میں. اگر عورت جا کے تھانے میں بول دے, اگر کوئی ذاتی رنجش تھی تو کورٹ نے قانون بنا ہوا ہے, آپ کو بھی معلوم ہوگا, جو انڈینس وہاں پر ہمارے دوست ہیں, خلا کے بارے میں کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں. اگر مرد اس کے حقوق پورے نہیں کرتا تو عورت کو یہ رائٹ دین نے دیا ہے مسلمانوں میں, کہ اس کے رب نے اس کو اختیار دیا کہ وہ کورٹ میں جا کے یا قاضی کے پاس جا کر اپنی شکایت پیش کرے اور کہے میں اس مرد کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی, مجھے خلا چاہیے. تو وہاں پر طلاق ہو جاتی ہے. اگر وہ ثبوت مل جاتے ہیں, وہ چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں, تو دونوں سے پوچھا جاتا ہے, اس کے بعد اس کو آزاد کر دیا جاتا ہے. تو اس نے ایسا اقدام نہیں کیا. ہمارا کہنے کا یہی مقصد ہے کہ یہ سب جھوٹ پہ بنا کھیل ہے. ہمیں نہیں پتا کہ یہ دبئی کے اندر بار ڈانسر تھی, حیدر علی کی بیک پر یہ کیا کام کرتی تھی, کوئی فحاشی کا کام کرتی تھی, ڈانسنگ کرتی تھی. ویڈیوز آپ کے سامنے آپ نے بھی دیکھیں جو آئی ہیں. تو یہ اس بندے کے پیچھے سے کالے کرتوت کر رہی تھی, یہ کوئی محبت نہیں ہے. میں نے کہا نا آپ کو, جس بندے کے پیچھے یہ بھاگ کر انڈیا میں آنے کا دعویٰ کر رہی ہے, اس بندے کی سانس چل رہی ہے, یہی غنیمت ہے. تو وہ تو خود بھی بوجھ ہے, کہاں سے اس کے لیے بھاگ کر آنا تھا. اسی لیے تو لوگوں نے اس کو نام دیا لپو سا سچن, جھینگو سا سچن, اور جان ہے نہیں. تو اب اس بندے میں تو زبان بھی نہیں ہے, بولتا بھی نہیں ہے, زبردستی یہ بلواتے ہیں اس سے. لیکن 5ویں پاس کا یہ کانفیڈنس لیول, 5ویں پاس, بھائی یہ وکیل بن جائے گی جلدی انڈیا میں. اگر یہ ہندوستان میں رہی نا, اے پی سنگھ اس کو وکیل بنا دے گا اپنے ساتھ اگلے دن. جس طریقے کا کانفیڈنس ہے, میری سمجھ میں نہیں آتا یہ کون سی 5ویں پاس ہے. پاکستان کے سندھ کے علاقے میں اتنی اچھی پڑھائی نہیں جتنا اچھا اس کا کانفیڈنس ہے. یہاں تو لوگ واقعی اتنا اچھا نہیں بول پاتے جس طرح کیمروں کو فیس کر رہی ہے. خیر
ہم لوگوں کا کام ہے آپ لوگوں سے بات کرنا, آپ لوگوں کے ساتھ جڑے رہنا, آپ لوگوں کو اپڈیٹ دینا. جو لوگ ہمیں پیار کرتے ہیں وہ ہماری فیملی کی طرح ہیں. اور سردی بہت زیادہ ہے یہاں پر, تھوڑی سردی کم ہو تو آپ لوگوں کے لیے پھر سے ریکارڈ کرنے چلیں گے, اور کچھ آپ لوگوں کے لیے پھر سے ہندو کمیونٹی میں جائیں گے, اور وہاں پر جو یہ سیما دعویٰ کرتی ہے کہ پاکستان میں ہندوؤں کے ساتھ بہت برا کیا جاتا ہے, وہ دکھائیں. میں ایک بات کہنا چاہوں گا اپنے ان دوستوں سے جو کہ سیما حیدر تو میں حیدر, ہاں سیما سچن کو جو سپورٹ کرتے ہیں, میں ان بھائیوں کو ایک میسج دینا چاہوں گا چھوٹا سا. وہ یہ کہ اگر تھوڑی سی بھی غیرت ہوگی نا, تھوڑی سی بھی, تو ایسی بغیرت عورت کو میں نہیں سمجھتا کہ وہ سپورٹ کریں گے. کیونکہ آپ تھوڑی دیر کے لیے خالی یہ سوچئے کہ جس نے کافی ٹائم, کافی سال گزارے اپنے شوہر کے ساتھ, جو کہ حیدر نام تھا اس کے ساتھ کافی ٹائم گزارا اس نے, اس سے 3 بچے ہیں اس کے, اور پھر وہ اپنے بارے میں نہیں, حیدر کے بارے میں نہیں, پر کم سے کم اپنے بچوں کے بارے میں تو سوچتی کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے, ان کے مستقبل کا, ان کے فیوچر کا, ان کی زندگی کا کیا ہوگا. لیکن اس نے کچھ بھی نہیں سوچا. تو آپ یہ سوچئے کہ جو اپنے بچوں کی نہیں ہوئی, اپنے شوہر کی نہیں, تو آپ لوگوں کی کیسے ہوگی. دیکھیں یہی بات ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں آپ لوگوں کو کہ یہ ایک, آپ بھی وہاں پر جو ہماری خواتین پروگرام دیکھتی ہیں, ایک بار دل پر ہاتھ رکھ کے فیصلہ کر کے بتائیے کہ آپ سسرال میں کتنی سختیاں جھیلتی ہیں. شاید اگر آپ کا ذاتی بس چلے, کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ایک لمحہ اس مرد کے ساتھ بھی زندگی نہ گزارے اور سسرال میں بھی زندگی نہ گزارے, لیکن وہ ہر درد, ہر تکلیف سہ کر جو ہے نا وہاں وقت گزارتی ہے, تو صرف اپنے بچوں کی وجہ سے وہ اپنی خواہشات چھوڑ دیتی ہے, وہ اپنی خوشیاں چھوڑ دیتی ہے صرف اور صرف بچوں کے لیے. تو بھائی کہ یہ کوئی اوپر سے آئی تھی کیا اس کے ساتھ, اور اس کو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پریشان اور دبی بھی رہنے والی ہے. یار کچھ تو سمجھیں آپ لوگ, اتنا کانفیڈنس لیول کو 6 مہینے میں تھوڑی آتا ہے. یہ تو بڑا سیکھا ہوا, یہ تو دوسروں کو ٹریننگ کے طور پہ رکھا جائے کہ دوسروں کو ٹرین کرے گی. خیر ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے, تو ہم آپ لوگوں کے ساتھ اسی طرح پیار محبت کا رشتہ بنانے چاہتے ہیں اور اس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں. آپ لوگوں کا پیار ہمیں بہت حوصلہ دیتا ہے اور ہمیں انرجی دیتا ہے. یقین مانیے ہم بہت دور دور جا کر آپ لوگوں کا پروگرام ریکارڈ کرتے ہیں. یہ ہمارے کیمرہ مین پوری جو ہے وہ رات ہمارے ساتھ ریکارڈ کرتے ہیں, اور آپ لوگوں کی سوسائٹی, جو ہندو کمیونٹی کی جو سوسائٹی ہیں, بہت دور دور بھی ہم جا کر ریکارڈ کرتے ہیں. اور ہم نے آپ کے جو میلے ریکارڈ کیے ہیں ان میں ان کا بہت بڑا کردار رہا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ لازمی سی بات ہے, ہر چیز کو لک آفٹر کیمرہ مین کر رہا ہوتا ہے, دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کچھ فریم صحیح آ رہا ہے, ساؤنڈ تو غائب نہیں ہو گیا, ساری محنت ضائع نہ ہو جائے. تو اسی طرح اپنا پیار ہمارے ساتھ بنا کے رکھیں, اور اپنے جو کمنٹ سیکشن میں نا اپنی رائے کا اظہار کرتے رہا کریں, اس سے ہمیں دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا, نفرتوں کو ختم کریں گے, پیار کو بڑھائیں گے, ایک دوسرے کے قریب آئیں گے, یہ احساس دلائیں گے کہ ہم انسان ہیں اور ہر ایک کا اپنا ریلیجن ہے, وہ اپنے اپنے حصوں میں رہ کر وہ جو چاہے کریں, لیکن اس کو بیس نہ بنایا جائے, اس سے نفرتیں نہ بڑھائی جائیں. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.